بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کرے کہ آپ اچھے ہوں، صحت اور عافیت کے ساتھ ہوں۔ ایک کہاوت آپ نے بہت پہلے سنی ہوگی اور بارہا سنی ہوگی، دیر آیت درست آیت۔ اور ایک کہاوت اور بھی اسی کے ساتھ ساتھ بعض موقعوں پر بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ دوسری کہاوت کے بارے میں آپ سے کہوں گا، اللہ تعالیٰ کے یہاں نہ دیر ہے نہ ادھیر ہے۔ کوئی کام اللہ تعالیٰ سے مؤخر ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی کام کرتا ہے اپنے وقت پر کرتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے مطلب نکالنا بالکل درست نہیں ہے۔ پہلی جو کہاوت میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، آج کل ایک مخصوص پس منظر میں اس کو بہت زیادہ بولا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے اور سنا جا رہا ہے، اور اس کے پس منظر میں ایک عظیم تاریخ ہے، ایک بہت زمانہ ہے، ایک بہت بڑی داستان ہے جو اس کے پس منظر کے طور پہ بیان کی جا رہی ہے۔ دراصل جب سے ہمارے صوبہ اتر پردیش میں مدارس کو لے کر ایک مخصوص طبقے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان کی دینی درسگاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تب سے ذہن و دماغ میں طرح طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور بہت سے ایسے خیالات ہیں جن کا بسا اوقات جواب نہیں مل پاتا، بسا اوقات بڑی پریشانی بھی ہوتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ شاید ہمارے اداروں کا، دینی درسگاہوں کا مستقبل تاریک ہو رہا ہے، یہ تاریک اس کو کیا جا رہا ہے۔ لیکن کچھ اپنی بھی کمیاں ہیں، کچھ اپنی بھی خامیاں ہیں جن کی اصلاح نہیں کی گئی، اور اس کی اصلاح نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں شاید اس طرح کا دن دیکھنے کو پڑ رہا ہے۔ اور کل میں نے ایک اور عجیب ایک شخص سے بات سنی ہے، بڑی اچھی لگی، بڑی دلچسپ بھی ہے، بڑی ہنسی بھی آئی، اور اس کے پس منظر میں جو کچھ وہ کہنا چاہ رہے ہوں گے وہ بھی سمجھنے کا اتفاق ہوا۔ آپ بھی سن لیے کہ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ آج پہلی بار ندوہ مسلمان ہو گیا ہے، یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ نے، جس کا میں بھی پروردہ ہوں اور جہاں سے میں نے استفادہ کیا ہے، اور عقل و شعور کی قندیلیں میں نے وہاں سے روشن کی ہے، اور جو بھی کچھ کیا ہے، جو بھی کچھ ہو رہا ہے، کہ جو کچھ ہونے والا ہوگا، اس میں سب سے بڑا حصہ اسی ادارے کا ہے۔ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہوں گے کہ جب اس ادارے نے ایک آواز لگائی تھی، وہ آواز بالکل نئی تھی، لوگ اس کو سمجھنے کو تیار نہیں تھے، لوگ اس باتوں کہنے والوں کو برا بھلا سمجھتے تھے، گالیاں دیتے تھے، تبصرے کرتے تھے۔ اسی طرح سے جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام پر ایک کالج کی بنیاد رکھنے کا ارادہ ہوا، تو جو بنیاد رکھنے والے تھے سر سید صاحب، ان کو برا بھلا کہا گیا، طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا گیا، لیکن ندوے کے بانی اپنے کام میں لگے رہے۔ اسی طرح سے سر سید صاحب اور ان کی ٹیم، ان کی جماعت اپنے کام میں برابر لگی رہی، یہ دونوں اپنا کام کرتے رہے۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ دنیا نے دیکھا کہ وہاں کے فارغین، وہاں کے فضلاء اور وہاں کے تعلیم یافتہ دنیا کے تمام ملکوں میں اور مختلف میدانوں میں بڑی اہم خدمتیں انجام دے رہے ہیں۔ وہ خدمتیں بظاہر ایسا لگتی ہے کہ دنیا کے نام پر ہیں، لیکن وہ دین کی بڑی خدمتیں انجام دے رہے ہیں، اور وہاں کے پروردہ، وہاں کے تعلیم یافتہ، وہاں کے فضلاء، وہاں کے فارغین آپ کو ہندوستان کے بھی مختلف یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں مختلف عہدوں پر نظر آئیں گے، اور ملک کے باہر بھی مختلف پوسٹوں پر اور عہدوں پر آپ کو وہ حضرات نظر آ جائیں گے۔ جب انہوں نے یہ آواز لگائی تھی، دارالعلوم کے بانیوں نے، ندوے کے لوگوں نے، تو لوگوں نے بڑا تبصرہ کیا، بڑا اس کو برا سمجھا، اور یہ سمجھا کہ شاید یہ لوگ بے دین ہو گئے، یہ لوگ دین سے پھر گئے اور دین سے دوری کی ایک نئی تعلیم دے رہے ہیں۔ لیکن آج وہی ندوہ مسلمان ہو گیا ہے، اور انہی کی بات کو تسلیم کر لیا گیا ہے، اور یہ مان لیا گیا ہے کہ نہیں، ندوے نے جو سلسلہ شروع کیا تھا وہ سلسلہ بالکل صحیح تھا، اور وہ وقت کے مطابق تھا، اور زمانے کے لوگوں سے ہم آہنگ ہونے کا بہترین طریقہ تھا۔ اسی طرح مانک مئو میں ایک ادارہ ہے، المعہد الاسلامی مانک مئو سہارنپور، جہاں میں نے بھی تعلیم حاصل کی ہے اور وہاں سے کسب فیض کیا ہے، اور اب میں وہی کچھ خدمتیں انجام بھی دے رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت بخشی ہے کہ میں ایک ایسے ادارے میں موجود ہوں، اور وہاں درس و تدریس سے متعلق میرے ذمہ کام ہے، کہ جو ایک ایسا ادارہ ہے کہ منفرد حیثیت کا حامل ہے۔ اس طرح کا ادارہ ہندوستان تو بہت دور کی بات ہے، شاید دنیا میں کوئی اس طرح کا ادارہ ہو جو ایک نئے نظام کو لے کر چل رہا ہو، ایک ایسا نظام جس میں دونوں چیزیں ہیں، درکف جامع شریعت، درکف سندان عشق، دونوں چیزیں ایک ساتھ لے کر چلا ہے۔ ایک ہاتھ میں جامع شریعت ہے
اور ایک ہاتھ میں جام عشق ہے، جام شریعت بھی ہے اور عشق کا جام بھی ہے، دونوں چیزیں لے کر چلا ہے۔ شاید یوں کہہ لیجئے کہ رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت بھی گئی۔ میخاری بھی ہے اور پکے سچے مسلمان بھی ہے، مینوشی بھی ہے اور اس کے باوجود شریعت سے دوری بھی نہیں ہے، دونوں چیزیں ایک ساتھ لے کر چلا، دین کی تعلیم بھی، دنیا کی تعلیم بھی۔ ایسی تعلیم جو انسان کو دین سے بھی وابستہ کر دے اور دنیا سے بھی وابستہ کر دے، ایک ایسی تعلیم جس کو حاصل کرنے کے بعد انسان اپنے آپ کو محتاج نہیں سمجھتا، کمتر نہیں سمجھتا اور دوسروں کے دست نگر نہیں بناتا اور دوسروں کی چاپلوسی اور دریوزہ گری کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کرتا ہے، بلکہ اس تعلیم کے ذریعے سے اس کے اندر ہمت، حوصلہ، خودی، خودداری پیدا ہوتی ہے اور اپنے قوت بازو پر اسے ایک اعتماد ہوتا ہے اور اس کے اندر قوم کے لیے، ملت کے لیے ایک کام کرنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ اس کے سامنے ایک بہت وسیع میدان ہوتا ہے کہ جس میں وہ آسانی سے کام کر سکتا ہے۔ ایک ایسا نظام اس ادارے نے تیار کیا ہے اور اس ادارے کے بانی، اس ادارے کے ناظم، یہاں کے مؤسس، یہاں کے رئیس، میرے استاد محترم، میرے شیخ حضرت الحاج مولانا محمد ناظم صاحب ندوی دامت برکاتہ مدظ اللہ العالی، آج دل کرتا ہے کہ ان کے ہاتھ کو چوم لیا جائے، دل کرتا ہے کہ ان کے قدموں کو چوم لیا جائے، دل کرتا ہے کہ ان کے قدموں کو دھویا جائے اور اس پانی کو بابرکت سمجھ کر اپنے بدن پر مل لیا جائے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں یہ بات کیسے ڈال دی اور انہوں نے کیسے نیا سلسلہ شروع کیا۔ ایک ایسا نظام دنیا کو دیا، ایک ایسا نظام مدارس کو دیا، تعلیم کا ایک ایسا نظام دیا جو ناممکن تھا، لوگ اس کو ممکن نہیں سمجھتے تھے، لوگ سمجھتے تھے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور ابھی تک لوگ ہمارے یہاں آتے ہیں، آ کر اس نظام کو دیکھتے ہیں اور پھر وہ یہ اعتراف کرتے ہیں کہ نظام تو بڑا اچھا ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ نظام چل کیسے رہا ہے۔ بارہا ناظم صاحب کے پاس اس طرح کے لوگ آتے ہیں تو آپ صرف ایک ہی بات کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو ہم نے اس نظام کو چلایا ہے اور چلا کر دکھایا ہے، آپ کے سامنے ایک نمونہ ہے، الحمدللہ آپ طلبہ سے جا کر مل لیجئے، ایک مکمل نظام آپ کو ملے گا اور امتیاز نظر آئے گا، طلبہ ممتاز نظر آتے ہیں دینی علوم میں بھی اور دنیاوی علوم میں بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ دنیاوی علوم کے ذریعے دینی علوم میں کمزور ہو جاتے ہوں، دینی علوم کو پس پش ڈال دیتے ہوں یا دینی علوم کو چھوڑ دیتے ہوں، نہیں، بلکہ ان کے پاس دونوں طرح کی تعلیمیں ہوتی ہیں، ان کے پاس دونوں طرح کا نظام ہوتا ہے اور الحمدللہ وہ اس دونوں نظام کو ایک ساتھ چلنے کا ہنر جانتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ دارالعلوم دیوبند میں ملحقہ مدارس کی میٹنگ ہوئی تھی، وہاں بھی ان لوگوں نے اعتراف کیا کہ نہیں، اس وقت ضرورت ہے کہ دنیاوی تعلیم میں بھی ہمارے طلبہ آگے بڑھیں۔ اعتراف کرنا پڑا انہیں، ضرورت کا ادراک کرنا پڑا، وقت کی ضرورت کو دیکھنا پڑا، وقت کی نبض کو بھانپنا پڑا، لیکن سمجھ میں یہ نہیں آتی اس وقت کہاں تھی کالی گھٹا جب آگ لگائی لوگوں نے۔ کاش اگر ہمارے یہ ادارے، ہمارے علماء جنہیں اللہ تعالیٰ نے اچھی سوچ و فکر عطا کی ہے، ایک اچھا دل دیا ہے، درد مند دل دیا ہے، انہیں اللہ نے فکر ارجمند عطا کی ہے، کاش اگر وہ پہلے سے اس بات کو پرکھ لیتے، حالات کا اندازہ کر لیتے اور حالات کی نازکی کو دیکھ لیتے تو شاید آج ہمارے طلبہ جو فارغ ہونے کے بعد بسا اوقات بڑی قسم پرسی کے عالم میں نظر آتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی چوراہے پر بالکل کھڑے ہوں اور انہیں جانے کا راستہ نظر نہ آتا ہو۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس آنکھیں تو ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں سکتے، ان کے پاس ہاتھ تو ہے لیکن پکڑنے کی طاقت نہیں، ان کے پاس پیر تو ہیں لیکن چلنے کا ان کے اندر حوصلہ نہیں ہوتا۔ اگر کاش یہ چیز پہلے پرکھ لی جاتی، پہلے دیکھ لی جاتی اور زمانے پہلے اس کا ادراک کر لیا جاتا تو آج ہمارے ملک کی تصویر بدلی ہوئی نظر آتی، یہاں کچھ اور ہی ہوتا، جو اب کچھ ہے اس کے برخلاف ہوتا۔ لیکن بہرحال اللہ کا نظام ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا۔ جو بھی کچھ ہوا ہے صحیح ہوا، پہلے جو کچھ نہیں ہو سکا وہ بھی صحیح تھا، اب جو کچھ ہوا وہ بھی صحیح ہوگا اور آئندہ جو کچھ ہوگا وہ صحیح ہوگا۔ لیکن میں بات ضرور کہوں گا کہ ابھی ہم نے اس بات کو سوچا ہے تو اس بات کو بڑی مضبوطی کے ساتھ اختیار کیا جائے، جیسے کہا گیا ہے قرآن کریم میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے، بالکل اسی طرح اپنی داڑھوں کے ذریعے مضبوط طریقے سے اس نظام کو پکڑا جائے، ایک ایسا نظام بنایا جائے جس میں دونوں چیزیں ہوں، دینی تعلیم بھی ہو اور دنیاوی تعلیم بھی ہو، دینی لباس میں،
دینی اداروں میں دنیاوی تعلیم کا نظم اگر ہو جائے تو اس سے اچھی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ الحمدللہ المعہد الاسلامی مانک سہارنپور میں جو مولانا محمد ناظم صاحب ندوی کی زیر سرپرستی ترقی کر رہا ہے، اور بہت قلیل عرصے میں 1990 سے شروع ہوا، اور 1990 سے شروع ہو کر اس نے الحمدللہ کافی ترقی کر لی ہے۔ شروع ہی سے یہاں دینی علوم کے ساتھ عربی درجات میں ہائی اسکول تک کی تعلیم کا نظم رکھا گیا۔ درجات حفظ میں 5ویں 6ٹھی کلاس مکمل ہو جاتی ہے۔ آج کل کا جو نظام ہے، عربی اول میں یوپی بورڈ کی 7ویں کلاس شروع ہوتی ہے، اور پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ سال بہ سال دونوں کلاسیں آگے بڑھتی ہیں۔ عربی چہارم میں ہائی اسکول اور عربی ششم عالیہ ثانویہ خامسہ میں ہائی اسکول اور عالیہ ثانیہ میں انٹر تک کی تعلیم حاصل ہو جاتی ہے، اور بچے جو مدارس کی لائن میں جانا چاہیں وہ ادھر چلے جاتے ہیں، اور جو دوسرے علوم میں جانا چاہیں ان کے پاس راستہ ہوتا ہے، ان کے پاس میدان ہوتا ہے، اور چلنے کے لیے ان کے پاس ایک چیز ہوتی ہے۔ وہ یونیورسٹیوں میں جا سکتے ہیں، مختلف یونیورسٹیوں میں، ایم یو میں، جامعہ ملیہ دلی میں، اور دوسری بڑی یونیورسٹیوں میں الحمدللہ ہمارے یہاں کے طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد بڑے اچھے عہدوں پر بھی فائز ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں حضرت ناظم صاحب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں صحت برکتیں عطا کرے، اور وہ اسی طرح سے اللہ انہیں لمبی عمر عطا کرے، اور نئی نئی چیزیں وہ امت کو اور قوم کو دیتے رہیں۔ المعہد الاسلامی کب وجود میں آیا، کس طرح سے کام کر رہا ہے، کتنے اس کے شعبے ہیں، کیا وہاں کا تعلیمی نظام ہوتا ہے، اس کی مکمل تفصیل انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے جڑے رہیں اور دیکھتے رہیں ہمارے چینل دیسی نیشنل دواخانے کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔